وملجأنا محمد المصطفى الرسول المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه مصابيح العلم والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج اسلامی سال محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس سال کو عالم کے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے سعادت، برکت، عافیت اور خیریت کا سال بنائے. اللہ پاک اس سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام گناہوں سے بچائے. ہمارا دل ایمان سے اور ایمان کی روشنی سے روشن ہو جائے اور ہمارے اعضاء سے، ہمارے ابدان سے اعمال صالحہ اور اچھے کام ہو جائیں. ہم صبر اور حق پر قائم ہونے کا نمونہ بن جائیں. آج ہمارا موضوع ہے فیضان برکت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جا نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ الفتح کے ان مبارک الفاظ اور کلمات کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے. دنیا میں 2 طرح کے انسان ہوئے اور صحبت، ایک ہے صالح، the pious person, the good person، اور ایک ہے طالح، طا سے the evil person. پھر اس طرح ایک صحبت صالحہ ہوئی the good company، اور ایک صحبت طالحہ ہوئی the evil company. صالحین کی صحبت صحبت صالحہ ہے اور طالحین کی صحبت
فاسقین کی صحبت صحبت طالحہ ہے کا خطاب نوجوان نسل کے لیے، ینگ جنریشن اور نیو جنریشن کے لیے ایک اسپیشل میسج بھی ہے. ان کی پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے تمام لمحات کے لیے آج کا خطاب اور آج کی گفتگو ان کے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے. اس دنیا میں، اس کائنات ہست و بود میں سب سے اعلی صحبت اور دا بیسٹ کمپنی انبیاء کی ہوئی، پھر صدیقین ہوئی، پھر ان کے بعد شہداء کی ہوئی، پھر ان کے بعد صالحین کی ہوئی، اور حسب مراتب ان کی صحبتوں کا فیضان بھی ہوا، ان کی صحبت کی برکت اور بلیسنگ بھی ہوئی. انبیاء علیہم السلام میں جس نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سب سے زیادہ ممتاز ہوئی، منفرد ہوئی اور یونیک ہوئی، وہ صحبت ہے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی اور رسول حبیب، اللہ کے محب اور محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی صحبت بھی بے نظیر ہے اور لاجواب ہے اور یونیک ہے، اور آپ کی صحبت کا ایفیکٹ وہ بھی لاجواب ہے، منفرد، ممتاز اور یونیک ہے. اللہ پاک نے قرآن میں جا بجا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اس صحبت کی برکت کو بیان کیا ہے، اس صحبت کے فیضان کو بیان کیا ہے. آج نوجوان نسل کو صحبت کی پھر سے حاجت ہے تاکہ وہ سوسائٹی کے اندھیروں سے اور تاریکیوں سے صحبت مصطفیٰ کی روشنی کی طرف پلٹ آئیں اور صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف پلٹ آئیں. اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ مقام قرآن کا اور یہ جملہ حضور علیہ السلام کی دل کی تسلی کے لیے اتارا گیا، آپ کے دل کے لیے، آپ کے دل کے اطمینان اور چین کے لیے. اور وہ اس طرح کہ جب حضور علیہ السلام کے رسالت کے منکرین نے اور نبوت کے منکرین نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے انکار کیا، اور آپ کا یہ انکار آپ کے دل پر بوجھ ہو گیا، بار خاطر ہوا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے
ہم مانتے ہیں. کوئی اعلان کرے یا نہ کرے ہم اعلان کرتے ہیں. گواہی اور شہادت یا نہ دے ہم شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، کوئی ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی شہادت کے ہوتے ہوئے اور وٹنس کے ہوتے ہوئے اور اللہ کی گواہی کے ہوتے ہوئے آپ کو بھلا دو جہانوں کی شہادت اور گواہی کی کیا حاجت ہے؟ اور فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قیامت تک آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. اور یہاں اشارت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. آپ پر باب رسالت بھی بند ہو، نبوت بھی بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بھی آپ پر بند ہو گیا اور نبوت کا دروازہ بھی حضور پہ بند ہو گیا. اس کے بعد فرمایا والذین معہ، اور وہ خوش نصیب جو حضور کے اصحاب ہیں، جو حضور کے دوست ہیں، حضور کے جانثار ہیں، حضور کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک صحبت سے فیض یاب ہیں، مستفید ہیں. والذین معہ میں حضور کے تمام صحابہ اور حضور علیہ السلام کے سارے اہل بیت داخل ہیں. اس لیے صحابہ کو حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی اور حضور کی صحبت کے فیض سے وہ مستفید ہوئے. وہاں حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو بھی حضور علیہ السلام کی صحبت میسر آئی اور حضور علیہ السلام کی صحبت کا فیضان نصیب ہوا. معہ حضور علیہ السلام کی معیت، حضور کی مقارنت اور حضور کی صحبت اور کمپنی کا اعزاز صحابہ کو بھی حاصل ہے اور پھر اہل بیت کو بھی حاصل ہے. یہ صحبت کا بیان ہے. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس صحبت کے اثرات کو بیان کیا کہ حضور کے ساتھ ہونے سے صحابہ کی زندگی و انقلاب، ان کی لائف کس طرح چینج ہو گئی، اور حضور کی معیت سے اور حضور کے ساتھ ہونے سے اہل بیت کی کیا کیفیت ہوئی اور ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی. فرمایا اشداء علی الکفار، صحبت مصطفیٰ کا پہلا فیض یہ ہے، اس کی پہلی برکت یہ ہے کہ یہ جو حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے جانثار ہیں، دوست ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، کفار پر، حضور کے منکرین پر، حضور کی توہین کرنے والوں پر، حضور کی تنقید کرنے والوں پر اشداء سخت ترین ہے. پھر فرمایا رحماء بینہم، دوسرا جو فیض ہے حضور علیہ السلام کی صحبت کا اور برکت ہے اسے بیان کیا کہ آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، آپس میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ ہے. اب رحماء بینہم میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی صحابہ کی شان بھی یہ ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں اور اہل بیت کی شان بھی یہ ہے
کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں. صحابہ اور اہل بیت دونوں دوسرے کو چاہنے والے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے نرم تھے، ایک دوسرے کے لیے ان میں نرمی تھی. صحابہ میں اور اہل بیت میں نہ کوئی عداوت تھی، نہ کوئی دشمنی تھی، نہ بغض تھا، نہ عناد تھا. اس طرح کی جو بھی روایات ہیں وہ من گڑت ہیں، موضوع ہیں. قرآن کے نص سے ثابت ہے، عبارت النص سے ثابت ہے کہ صحابہ تمام کے تمام اور اہل بیت سب کے سب، اور صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے دوست تھے، پیارے تھے، ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، ایک دوسرے کے محبین تھے، ایک دوسرے کے عقیدت مند. علامہ جلال الدین سیوطی اور علامہ جلال الدین المحلی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر جلالین ہے. اس میں آپ نے ان آیات کی تفسیر اس طرح کی فرمایا، والذین معہ اے اصحابہ من المؤمنین، وہ جو حضور کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ، اہل ایمان، حضور کے جانثار، حضور کے اہل بیت. اور فرماتے ہیں اشداء اے غلاظ علی الکفار لا یرحمونہم، وہ سخت ہیں اور سخت ترین ہیں ہر پر، ان پر رحم نہیں کھاتے، ان پہ رحم نہیں کرتے، ان پہ ترس نہیں کھاتے. رحماء بینہم، فرماتے ہیں خبر ثان اے متعاطفون و متوادون کالوالد مع الولد، فرمایا آپس میں اس طرح نرم ہیں، اس طرح ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں، اس طرح ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں، جیسا باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. کالوالد مع الولد، جیسے والد بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. جو تعلق باپ بیٹے کا ہوتا ہے، جو رشتہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے، محبت کا، پیار کا، عقیدت کا، شفقت کا، وہی رشتہ صحابہ قرآن تھا. وہی تعلق محبت، تعلق عشق، تعلق عقیدت اور تعلق مودت اہل بیت اور صحابہ کے درمیان ہوا. اس کے بعد فرمایا تراہم رکعا سجدا، دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ وہ کبھی سجدوں میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں. یہ حضور علیہ السلام کی صحبت کا ایک اور فیض بیان ہوا، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں جب یہ صحابہ آئے تو ان میں سے ہر ایک اللہ کا عابد بن گیا، ہر ایک نمازی بن گیا، ہر ایک ساجد سجدہ کرنے والا، راکع رکوع کرنے والا بن گیا. اس لیے آپ یہ چاہیں کہ نمازی نمازی ہو جائے، بے نمازی نمازی ہو جائے، وہ جو سجدوں سے، عبادت سے اور اس کی لذتوں سے خالی اور عاری ہے، وہ سجدوں کا عادی ہو جائے، تو آپ اسے کسی نمازی کی صحبت میں، کسی عابد کی صحبت میں، کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جائیں. نمازی کی صحبت نمازی بناتی ہے اور شرابی کی صحبت شرابی بناتی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی صحبت کا فیض تھا کہ صحابہ میں سے ہر ایک اپنے وقت کا بڑا عظیم عابد ہوا، زاہد ہوا، راکع اور ساجد ہوا،
اور شب بیدار ہوا، تہجد گزار ہوا. اس کے بعد پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی صحبت کا ایک اور اثر بیان کیا، من اللہ ورضوانا. یہ صحابہ اللہ پاک سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی خوشنودی مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں. یعنی یہ حضور کی صحبت میں آئے نہ دنیا کے لیے نہ مال دنیا کے لیے، یہ حضور کی معیت میں اور حضور کی صحبت میں فقط اس لیے آئے ہیں کہ یہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، اللہ سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. صحابہ کا تعلق اور اہل بیت کا تعلق حضور سے دنیا کے لیے نہ تھا، آخرت کے لیے تھا. صحابہ اور اہل بیت کا تعلق حضور سے دنیا کے مال کے لیے نہ تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کے فضل کے لیے تھا. اس لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ بھی اللہ سے اللہ رضا طلب کریں، اللہ کے فضل کے سائل اور طالب ہو جائیں، تو آپ کو بھی ایسے صالحین کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو شب و روز زندگی میں اللہ سے فقط اللہ کا فضل مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور سائل ہیں. اس لیے کہ جب آپ اہل تقوی اولیاء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر ان کی صفات آپ میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں. حضور علیہ السلام کی جو صفات تھیں اللہ پاک نے ان صفات کا فیضان حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو عطا کیا. پھر فرمایا سیماہم اے علامتہم فی وجوہہم من اثر السجود. حضور علیہ السلام کی صحبت کے ان برکات اور اثرات کے بیان کے بعد اللہ فرماتا ہے سیماہم، ان کی علامت، ان کی نشانی، یعنی اہل بیت کی علامت اور صحابہ کی علامت و نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کا اثر ہے، سجدوں کا نشان ہے. علامہ لکھتے ہیں ہی نور و بیاض، سجدوں پر پیشانیوں پر سجدوں کا اثر کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ نور، یہ سجدوں کا نور ہے، و بیاض، اور سجدوں کی سفیدی ہے. یہ حضور علیہ السلام کی صحبت اور حضور کے سجدوں کا فیض ہے. حضور کی پیشانی مبارک سجدوں کے روشنی سے روشن تھی، سجدوں کے نور سے منور تھی. حضور کے اہل بیت کی پیشانیوں میں حضور کی پیشانیوں کا نور منتقل ہوا. وہ نور سجود بھی ہے اور نور وجہ مصطفیٰ اور نور جبہت مصطفیٰ بھی ہے. حضور کی پیشانی کا نور بھی ہے. اور آج بھی سچے کاملین اولیاء اور صادقین اہل ایمان کی پیشانیوں پہ نور ہوتا ہے. وہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی پیشانیوں پر اپنا نور اتارتا ہے. جب دن کو اٹھتے ہیں تو پیشانیوں پہ وہ سجدوں کا نور ہوتا ہے، عبادت کا نور ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے صحابہ کی علامت بیان کی اور اہل بیت کی علامت بیان کی کہ صحابہ کی علامت یہ ہے اور اہل بیت کی علامت یہ ہے کہ پیشانی سجدوں کا نور ہوتا ہے، سجدوں کی روشنی ہوتی ہے. پھر علامہ لکھتے ہیں یعرفون بہ فی الآخرہ انہم سجدوا فی الدنیا. جب صحابہ اور اہل بیت قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے مزارات سے اٹھیں گے، تو ان کے سجدوں پہ قیامت کے دن بھی نور چمک رہا ہوگا. قیامت کے دن بھی ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی. یعرفون بہ فی الآخرہ انہم سجدوا فی الدنیا. اور جب قیامت میں لوگ ان کو دیکھیں گے، ان کی پیشانیوں کے نور کو دیکھیں گے اور پیشانیوں کی روشنی کو دیکھیں گے،
تو وہ پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں سجدہ کرنے والے تھے، یہ دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے لوگ تھے، یہ وہ تھے جن کی پوری کے لیے سجدہ ہوتی تھی۔ نوجوانوں، اگر چاہو کہ تمہارے چہرے بھی قیامت کو روشن ہو، تمہاری پیشانیاں اور جبین وہ بھی قیامت کو روشن ہو، تو سجدوں کی عادت بنا لو، سجدوں کی عادت بنا لو۔ فقط سجدہ ہے جو آپ کو معاشرے اور سوسائٹی کی ہر تاریکی سے نکال سکتا ہے، ہر برائی سے نکال سکتا ہے، ہر اندھیرے اور ہر تکلیف سے نکال سکتا ہے۔ جب بھی تکلیف ہو، مصیبت ہو، سجدے میں جاؤ، ساجد ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور سجدے کی لذت پوچھنی ہے تو امام علی مقام سند الشہداء و سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں۔ آنکھ فقط تھی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی خواہش تھی، ان کی شہادت حالت سجدہ میں ہوئی، سجدہ میں ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر سجدوں کا نور تھا، سجدوں کی روشنی تھی۔ یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہوا، جن کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، وہ بھی عبادت میں، نماز میں شہید کیے گئے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے سجدوں کے فیض سے مستفید ہوئے، ان کی پیشانی پر بھی سجدوں کا نور تھا، سجدوں کی برکت تھی۔ یہی حال حضرت عثمان غنی کا ہوا رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی۔ یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا۔ یہی حال حضور کی ہر شہزادی اور بیٹی کا ہوا، اور بالخصوص جنت سیدہ کائنات، زاہدہ اور عابدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا، جن کی پیشانی سجدوں کے نور سے روشن تھی، جن کی پیشانی حضور علیہ السلام کے پیشانی کے نور سے روشن تھی۔ آج نوجوان نسل کو پیغام دے رہا ہوں، چاہے وہ میرے بھائی ہوں، بہنیں ہوں، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، کہ خدا کے لیے اپنے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، خدا کے لیے سجدوں کے عادی ہو جاؤ، خدا کے لیے نمازوں کے پابند ہو جاؤ، خدا کے لیے قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جاؤ، خدا کے لیے حضور کی شریعت و سنت کے پابند ہو جاؤ۔ تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں آخرت روانہ ہونا ہے۔ تم سب کے سب مسافر ہو، مسافر ہمیشہ نہیں رہتا، مسافر کو اپنے وطن جانا ہوتا ہے۔ تمہارا وطن دنیا نہیں ہے، تمہارا وطن آخرت اور جنت ہے۔ تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس سے نکل آؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ حضور کی صحبت ختم ہو گئی، حضور کی صحبت کا فیض ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم، حضور کی صحبت آج بھی ہے، اور حضور کی صحبت کا فیض آج بھی ہے۔ وہی فیض آج بھی مومن کو غیروں کے لیے سخت بناتی ہے، ایک دوسرے کے لیے نرم بناتی ہے۔ وہی فیض آج بھی انسان کو راکع اور ساجد بناتی ہے، زاہد و عابد بناتی ہے۔ وہی فیض بھی سجدوں کو کرتی ہے، اور وہی فیض آج بھی پیشانیوں کو نور عطا کرتی ہے۔ اس لیے حضور سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکات جو صحابہ اور اہل بیت اور ان کے توسل سے پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ صالحین کو نصیب ہوئی، ہمیں بھی اس فیض صحبت مصطفیٰ کے کچھ ذرات اور اثرات نصیب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔